مغرب کی نماز کی ٹوٹل رکعتیں کتنی ہیں اور ان کے اندر جو فرض سنت و نفل ہیں ان کی نیت کیسے کریں گے اور صورتیں پڑھنے کی ترتیب کیا ہوگی، تو آئیے اس حوالے سے آج جانتے ہیں۔ تو مغرب کی نماز کی ٹوٹل رکعتیں 7 ہیں اور ان کی ترتیب یہ ہے، پہلے 3 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت اور پھر 2 رکعت نفل ہے۔ سب سے پہلے جو 3 رکعت فرض ادا کیے جائیں گے ان کی نیت بھی ویسے ہی کریں گے جیسے ہم پچھلی ویڈیوز کے اندر فجر، ظہر اور عصر کے متعلق سن چکے ہیں کہ جیسے 3 فرض ہیں تو نیت آپ نے اس طرح کرنی کہ 3 رکعت نماز فرض مغرب بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر امام صاحب کے پیچھے تو کہیں گے کہ امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ تو یہ زبان سے نیت کرنا، یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ اصل جو نیت ہے وہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر کہنی ہے، تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد رکوع کریں گے۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، وہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد تسمیع جو سمیع اللہ لمن حمدہ، تحمید کہتے ہیں اسے۔ تو اس کے بعد جب یہ قومی کی حالت کہلاتی ہے تو اس کے اندر ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی چاہیں میں سے کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھیں گے، تو اب یہ کہلاتا ہے جلسہ۔ تو اس میں بھی بالکل سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے۔ تو یہاں پر 1 مرتبہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لیں، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو کھڑے ہوتے ہی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر سورہ فاتحہ اور سورت بھی ملانی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، قومہ کریں گے، 2 سجدے کریں گے، پھر قاعدے میں بیٹھیں گے۔ تو پھر قاعدے میں جو التحیات یعبدہ ورسولہ یہاں تک پڑھ کے کھڑے ہو جانا تیسری رکعت کے لیے۔ تو جیسے ہی کھڑے ہوں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی، سورت نہیں ملانی، چونکہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورت نہیں ملائی جاتی۔ پھر اس کے بعد رکوع، قومہ، سجدے وغیرہ کر کے بیٹھیں گے آخری قاعدہ میں۔ تو التحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طرح ہمارے 3 فرض کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو 2 سنت ہیں اس کی نیت 2 رکعت نماز سنت مغرب بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پھر تکبیر کہہ کے جس طرح سے دیگر پہلے ہم سنت جیسے ظہر کی 2 سنتیں ادا کی تھیں بالکل ویسے ہی ادا کرنی ہے۔ تو اس کی بھی دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہوں گے، تو 2 رکعت نفل کی نیت بھی 2 رکعت نماز نفل مغرب بن کے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر تکبیر کہیں گے اور تکبیر کہنے کے بعد ان کو بھی ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے 2 سنت ادا کی ہیں، اور اس کی دونوں رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہم 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت اور 2 نفل کو ادا کرنے کا طریقہ ہم نے سماعت کر لیا۔ اب صورتیں ملانے کے حوالے سے بھی آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے کہ جب بھی صورت جو ہم ملاتے ہیں تو ان کے اندر ترتیب کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے، واجبات میں سے ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر الٹ پڑے گا تو یہ پھر اس صورت میں انسان خود گناہ گار ہوگا۔ کس طرح سے ترتیب کا خیال رکھنا ہے، جیسے کہ اگر پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، تو اب اگلی رکعت کے اندر اس سے آگے والی صورت پڑھنی ہے، جیسے کہ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ قرآن پاک میں موجود ہے، تو اسے آپ نے پڑھنا ہوگا اگلی رکعت کے اندر۔ اس سے پیچھے جیسے سورہ کافرون سے پیچھے سورہ کوثر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اس چیز کا اپنے فرضوں کے اندر، سنت و نوافل کے اندر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔